مسجد جناب مولانا نصر عباس نصر آپ ٹھیارا شیخاں اپنے مخصوص انداز میں محمد آل محمد دی مداخانی فرمان دے تسی مل کے انہاں دی صحت و سلامتی اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات دعائے زبور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا دوا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کا اس مقدس دربار میں آ جانا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے۔ ایک دعا میرے ذمہ لگی ہے کہ مومنہ ہے، ان کے بیٹے کے کاغذات کا مسئلہ ہے، مشکل کشا کے صدقے میں مالک ان کے بیٹے کی مشکلیں آسان فرمائے۔ جتنے مومنین بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ ہمارے حقیقی وارث حجت القائم امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ صلوات سارے سامعین گرامی اکادر آباب ذی وقار شیعہ سنی صاحبان سادات و مومنین، گزشتہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے اذہان مبارک میں محفوظ ہے کہ کائنات کی ہر چیز آل محمد کے سامنے ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، میرے ایک نور کے ٹکڑے سے جز سے اللہ نے عرش کو بنایا۔ اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے بھائی علی کے نور کا ایک جز لیا اور اس سے ملائکہ بنائے، اس سے ملائکہ خلق ہوئے۔ اب ملائکہ خلق ہوئے ہیں امیر المومنین کے نور کے ٹکڑے سے۔ اب کوئی بندہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ جو ملائکہ ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی معرفت سے الگ ہوں؟ کوئی نہ بندہ کہہ سکتا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی معرفت سے الگ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ علی کے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ جب علی کے نور سے خلق ہوئے فرشتے ایک لمحہ کے لیے اللہ کی معرفت سے الگ نہیں ہو سکتے تو تیرا اور میرا نبی 40 سال تک کیسے الگ رہا ہے؟ ملائکہ کی نبی کے علی کے نور سے خلق ہے۔ اب ملائکہ کا مقام کیا؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب میں عرش پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ملک الموت ایک تختی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی رسول اعظم کو دیکھا تو احتراماً کھڑا ہو گیا، قدم بوسی کی، سلام کیا۔ میرے رسول پوچھتے ہیں کہ ملک الموت ایک مغرب میں مرتا ہے، ایک مشرق میں ہوتا ہے، ایک جنوب میں ہوتا ہے، ایک شمال میں ہوتا ہے۔ ایک وقت میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کی روح قبض کر لے، تجھے کوئی تردد پیدا ہوتا ہے، تجھے کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے، ملک الموت قدم چوم کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی قسم یہ ساری دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ حیدری
یہ ملائکہ کا مقام بتا رہا ہوں، امیر المومنین کا نہیں۔ امیر المومنین کا بھی ایک فرمان سن لیجئے۔ امیر المومنین اپنے صحابی حارث ہمدانی سے فرما رہے ہیں، یا حارث ہمدان من یمت یارنی مومنن او کانا منافقن۔ حارث ہمدانی، دنیا میں جہاں بھی کوئی مرتا ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ منافق ہے، جب اس کی موت آتی ہے میں علی اس کے سرانے موجود ہوتا ہوں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مولا ہر مرنے والے کے سرانے، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو میری سمجھ میں آیا، کل روح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور فرشتہ اتنی دیر تک امر لے نہیں سکتا جب تک اولی الامر موجود نہ ہو۔ توجہ ہے؟ یہ ملائکہ کا مقام، ان میں سے ایک ملک الملائک ہے، معلم الملائکہ ہے، حضرت جبرائیل۔ جاؤ سورہ مریم پڑھو۔ جب حضرت مریم کے پاس آیا نا تو کہنے لگا انا رسول رب کا، کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، یعنی پیغام دینے والا۔ اس کا مطلب نبی نہیں، پیغام دینے والا۔ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغام دینے والا۔ حضرت مریم نے کہا کہ میں تو اس سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور تجھے ایک بچہ پاک و پاکیزہ عطا کرتا ہوں۔ بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے۔ غور فرمانا لفظ میں کہہ رہا ہوں، معلوم ہوا جو اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے اس کا جو فعل ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا نا سورہ طاہر میں، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ آل محمد تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ آل محمد وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے سورہ زخرف میں ارشاد کیا کہ جب کسی انسان کو موت آتی ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اسے موت ہی نہ موت ہاں، اللہ اسے موت دے دیتا ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اللہ اسے موت دے دیتا ہے۔ اب آپ بچپن سے ماؤں کی گودیوں سے مجالس سنتے آ رہے ہیں، میرا کون سا ایسا سننے والا ہے جسے یہ واقعہ یاد نہ ہو کہ پلک کے رہنے والا ایک مرد مومن، میرے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین کا ماننے والا ہے، یہ پلک سے ہر سال میرے مولا کی زیارت کے لیے مدینے آتا۔ توجہ میری جانب، یہ مدینے پلک سے آتا، ہر سال آتا، اور ساتھ میں تحفے تحائف لے گیا۔ ایک سال واپس گیا، مدینہ المعجز والے نے یہ واقعہ لکھا ہے، ریاض حسین جعفری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، مدینہ المعجز والے وہ کہتے ہیں کہ ایک سال کے جب واپس گیا نا تو اس کی زوجہ اسے کہتی ہے کہ تو ہر سال اپنے مولا کے لیے تحائف لے کے جاتا ہے، مولا نے تجھے کبھی کوئی تحفہ نہیں دیا۔ توجہ فرمائیں، مولا نے تجھے تحفہ نہیں دیا۔ یہ کہنے لگا کہ ماتت پرست، تجھے نہیں مولا کا پتا، ان کی صرف زیارت کرنا ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اگلے سال یہ پھر زیارت کے لیے آیا، کھانے کا وقت ہوا، امام کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے نا تو امام کے ہاتھ دھلانے کے لیے اٹھا، امام کے ہاتھوں کا پانی تشت میں گرا۔ مولا فرماتے ہیں کیا ہے؟ کہتا ہے پانی۔ مولا فرماتے ہیں غور سے دیکھ۔ اب جو اس نے دیکھا تو وہ پانی جواہرات میں بدل چکا تھا۔
جواہرات میں بدل چکا تھا. کہنے لگا مولا یہ کس لیے؟ فرمایا تیرے لیے. کہنے لگا مولا میں نے تو کبھی اس کی فرمائش نہیں کی. مولا نے کہا تو نے نہیں کہا، تیری زوجہ نے کہا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. مولا کہتے تو نے نہیں کہا، تیری زوجہ نے کہا ہے. معلوم ہوا مولا ہر چیز کو دیکھتے ہیں. مولا ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اب اس نے قبلہ وہ جواہرات لیے گھر آیا. اگلے سال زوجہ کہتی ہے مجھے بھی ساتھ لے جائے، میں زیارت کرنا چاہتی ہوں. قبلہ زوجہ کو ساتھ لیا، مکہ میں آیا، مکہ میں حج پڑا، مکہ سے پھر سفر کیا، مدینہ کے باہر آیا. رات کو زوجہ کی طبیعت خراب ہو گئی. صبح اٹھا، نماز فجر کے بعد زوجہ مر گئی. بڑا پریشان ہوا کہ پہلی دفعہ لے کے آ رہا تھا. دوڑا مولا کے قدموں میں پہنچا. پریشان دیکھا میرے مولا نے. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مولا میں اپنی زوجہ کو آپ کی زیارت کے لیے لا رہا تھا، مدینہ کے باہر مر گئی ہے. میرے امام مسکرا کے فرماتے ہیں جا کے دیکھ تیرا انتظار کر رہی ہے. بسم اللہ تیرا انتظار کر رہی ہے. اب انہیں قدموں پہ پلٹا. یہ نہیں کہا کہ مولا وہ تو مر گئی تھی. امامت پہ یقین اتنا تھا، جانتا تھا جب مولا نے کہا ہے تو پھر ہے. کہ بلا یقین ہے نا. واپس پلٹا. جب خیمے میں آیا نا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی. دیکھ کے کہنے لگی میں تیرا انتظار کر رہی ہوں. کہنے لگا تو مر گئی تھی. کہاں مر گئی تھی؟ زندہ کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا جب ملک الموت میری روح قبض کر کے واپس جا رہا تھا تو ایک نورانی چہرے والی شخصیت نے ملک الموت سے کہا کہ اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں پلٹا دے. اب ملک الموت نے میں نے دیکھا کہ اس بزرگ کی قدم بوسی کی اور کہا سمعن وطاعتن، میں سن بھی رہا ہوں اور آپ کی اطاعت بھی کر رہا ہوں. سمعن وطاعتن، میں سن بھی رہا ہوں، ملک الموت کہہ رہے اور اطاعت بھی کر رہا ہوں. کہتے ہیں اس نے واپس میرے جسم میں میری روح کو پلٹا دیا. یہ مرد مومن دیکھ کے کہتا ہے اگر وہ بزرگ شخصیت تیرے سامنے آ جائے تو پہچان لے گی. اس نے کہا جس نے مجھے زندگی دی ہے بھلا میں اسے نہ پہچانوں. توجہ کرنا، بہت قیمتی جملہ میں آپ کی جھولیوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پہچان لے گی. اس نے کہا جس نے مجھے زندگی دی ہے وہ میرے سامنے آئے میں ضرور پہچانوں گی. اس نے زوجہ کو ساتھ لیا، امام کے قدموں میں حاضر ہوا. جو ہی امام پہ نظر پڑی نا اس مومنہ کی، کہتی ہے یہی ہے وہ بزرگ جس نے ملک الموت کو حکم دیا تھا. موت اللہ دیتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن اختیارات اللہ نے آل محمد کو دیے. توجہ فرمانا. میں ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ابو ہاشم اسماعیل وہ سید زادہ ہے جو اس عقیدے کا قائل تھا کہ محمد ابن حنفیہ جو ہے وہ زندہ ہے. دنیا سے گئے
وہ مرے نہیں بلکہ زندہ ہے۔ جب امام زین العابدین تک خبر پہنچی تو امام نے فرمایا وہ سید کافر ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ سید کافر ہے۔ مولا سے پوچھا کیا کیوں؟ مولا نے فرمایا جو بھی ہم 12 میں سے کسی ایک بھی امامت کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے۔ کسی ایک بھی امامت کا منکر ہو جائے وہ کافر ہے۔ مولا نے اسے بلایا، مولا کے قدموں میں آیا، کہتا مولا میں آپ کی امامت کا قائل ہوں۔ مولا نے فرمایا تو محمد حنفیہ میرے چچا کو زندہ مانتا ہے؟ کہتا مولا اگر وہ مر گئے تو مجھے کوئی دلیل دے۔ توجہ فرمانا، مولا اگر وہ مر گئے ہیں تو مجھے کوئی دلیل دے۔ میرے امام مسکرا کر فرماتے ہیں میں دلیل دوں یا محمد حنفیہ خود آ کے تمہیں بتائے؟ محمد حنفیہ خود آ کے تمہیں بتائے۔ مولا نے اسے ساتھ لیا، ایک مکان میں داخل ہوئے، وہاں پہ ایک قبر تھی۔ مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تاریخ کہتی ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میرے چوتھے امام نے قبر پہ ہاتھ رکھا، قبر پھٹ گئی، قبر شک ہوئی۔ ایک جوان قبر سے اپنے سر اور داڑھی کے بال جھاڑتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ مولا نے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ سلام کر کے کہتا ہے اے اللہ کی زمین پہ حجت، میرا سلام ہو آپ پہ۔ اے زین العابدین میرا سلام ہو آپ پہ، میں محمد ابن حنفیہ ہوں۔ جب اس سیدزادے نے دیکھا نا ابو ہاشم اسماعیل نے مولا کے قدموں پہ گر پڑا، قدموں پہ گر کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا میں نے عیسیٰ کو تو نہیں دیکھا لیکن آج فخر عیسیٰ کو دیکھا۔ عیسیٰ کو نہیں دیکھا، آج فخر عیسیٰ کو۔ تو معلوم ہوا ساری کائنات ان کے قبضے میں ہے۔ اختیار، یہ بات ذہن میں رکھے، اختیار اللہ نے دیے، مرکز اختیار توحید ہے۔ اختیار کس نے دیے جی؟ اللہ۔ پھر مولا فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فاطمہ کا نور لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور بھی کسی توفیق ہوئے تو کوئی نہیں۔ رسالت مآب فرماتے ہیں پھر اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا نور لیا جس سے زمین و آسمان کو خلق کیا۔ معلوم ہوا زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ ملکہ عالمین شہزادی کونین کا صدقہ ہے۔ اب جو بھی اس زمین پہ چل رہا ہے اگر وہ سیدہ کا نوکر ہے تو اس پہ رحمت برس رہی ہے، اگر وہ سیدہ کا دشمن ہے اس پہ لعنت برس رہی ہے۔ ماننے والا ہے اس پہ رحمت برس رہی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ زمین و آسمان کس کے صدقے میں؟ ملکہ عالمین شہزادی کونین کا صدقہ۔ پھر رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے بیٹے حسن کے نور کا جز لیا، اس سے نظام شمسی کو بنایا، یعنی چاند ستارے سورج قمر کو بنایا۔ معلوم ہوا کہ کائنات اگر جگمگا رہی ہے تو وہ حسن کا صدقہ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا امام حسن سے۔
امام حسن مدینہ سے باہر ایک باغ میں تشریف لایا. خبیث شام وہاں سے گزرا. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں حسن کا امتحان لوں. میں حجت کے اختیار بتا رہا ہوں جو توحید نے دیے ہیں. اس نے کہا کہ میں امتحان لوں. قریب آیا. امام حسن ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے. پاس آ کے کہنے لگا علی کے بیٹے جس طرح تیرا باپا دعویٰ کرتا تھا سلونی سلونی کیا تو بھی وہ دعویٰ کرتا ہے؟ میرے مولا مسکرا کے فرماتے صرف میں نہیں ہم سارے ہی دعویٰ کرتے ہیں. کہنے لگا اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کھجور ہے اس پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ مولا نے اوپر نہیں دیکھا. مولا نے کہا 3333 کھجوریں ہیں. 3333 کھجوریں ہیں. اس نے کہا حسن کیا میں گنوں گا نہیں؟ مولا نے فرمایا گن لے. اس نے اپنے حواریوں کو لگا دیا گننے پہ. تاریخ کہتی ہے کہ 70 مرتبہ کھجوروں کو گنا گیا. جتنی امام نے کہی تھی اتنی تھی. اور نہیں فرمائی آپ نے میں تان چھڑنا جیسے کرتا ہوں تو اسی پریشان نہ ہو. توجہ ہے جتنی امام نے کہی تھی اتنی کھجوریں تھیں. کہنے لگا آپ کو کیسے پتا تھا کہ اتنی کھجوریں ہیں؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں جب حسن نے کہہ دیا ہے تو اتنی ہی ہونی تھی. اختیارات ہے ان کے پاس. دربار میں توجہ ہے نا میری جان. بس آخری جملہ. امام حسن دربار شام میں ایک بندے نے کہا تھا کہ مولا آپ کے پاس اختیار ہے آپ مرد کو عورت کر سکتے ہیں عورت کو مرد کر سکتے ہیں. تو میرے مولا نے اسے دیکھ کے فرمایا تھا تو مردوں کے مجمع میں کیا لینے آئی ہے؟ بس مکہ سے چلا قافلہ. ایک ایسا مقام آیا شبیر نے رونا شروع کیا. پردہ دار بہن نے پوچھا شبیر رو کیوں رہا ہے؟ صبح یاد آ رہی ہے. آج 7 محرم کی رات ہے. کوشش کرو تمہارے 2 آنسو آ جائیں. میرے مولا فرماتے ہیں وہ بھولی کب تھی سفر رولا رہا ہے. مولا فرماتے ہیں سفر کو بھی کر رہا ہوں پھر روتے کیوں ہو؟ مولا فرماتے ہیں میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. شریکت الحسین نے دیکھا زخموں میں چور. توہ نامی عورت کے مکان کے سامنے مسلم کھڑا ہے. العظمت للہ سوائے غم حسین بھی کوئی غم نہ دیکھو. قبلہ جب بھی حملہ کرتا ہے نا تو علی کی شجاعت یاد دلا دیتا ہے. قبلہ جب حملے پہ حملہ کر رہا تھا نا ان کمینوں نے حکم دیا. میں نے کتاب میں لفظ پڑھے ہیں. انہوں نے عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے چولہوں سے آگ کو اٹھاؤ اس پردیسی پہ آگ برساؤ. قبلہ عورتوں نے چولہوں سے آگ اٹھائی پردیسی پہ آگ برسانا شروع کی. ایک دیوار سے ٹیک لگائی حضرت مسلم نے. علامہ مہدی مرحوم نے مسلم بن عقیل کتاب کا نام ہے اس میں یہ جملہ لکھا ہے. دیوار سے ٹیک لگا کے نا مسلم نے مکہ کی طرف منہ کیا. رو کے کہتا ہے زہرا کا بیٹا بطول کا لاڈلا اگر آج میرے ساتھ عباس ہوتا. العظمت للہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. قبلہ ایک گڑھے کے سہارے
گرفتار کر لیا گیا حضرت مسلم کو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، پیروں میں زنجیر، گلے میں مدنی توق، دار الامارہ کی چھت میں لے آئے۔ دونوں بہن بھائیوں کو روتے ہوئے دیکھا نا حضرت عباس نے، قریب آیا، مولا کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے مولا نوکر کو رونے کی وجہ نہیں بتاؤ گے؟ مولا فرماتے عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس نے دیکھا نا تو حضرت مسلم گردن جھکی ہوئی ہے، جنہوں نے رونا میری طرف دیکھو، گردن جھکی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ سر اٹھایا حضرت مسلم نے، نیچے دیکھا، کوفے والوں کا ہجوم تھا، کوفے والوں کی طرف دیکھ کے نا حضرت مسلم رو کے کہتے ہیں آج ہے 9 ذی الحج، کوفے والوں کل 10 ذی الحج ہے، عید کا دن ہوگا، تم اپنے بچوں کو نہلاؤ گے،